عاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے شب قدر میں، اور آپ کو اس کی حقیقت کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ اور جبرائیل اترتے ہیں، بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں اور سارے عالم میں پھیلتے ہیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ یہ رات سراسر سراپا رحمت ہے، سلامتی ہے، اور یہ سلسلہ فجر کے وقت تک قائم رہتا ہے۔ رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ شب قدر ہے۔ رمضان المبارک کی پچھلے جمعے کو بھی تذکرے آئے تھے کہ 3 خصوصیات رمضان المبارک کی ہیں جو صرف اسی مہینے کی خصوصیتیں ہیں۔ ایک نماز تراویح، جو رمضان المبارک کی ہی خصوصیت ہے، اس مہینے کے علاوہ یہ نماز آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس نماز کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ نماز اگر آپ کی قضا ہو جائے تو آپ اس کو ادا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی اہم نماز ہے، یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کی، اور یہ رمضان کے چاند سے لے کے اور عید کے چاند تک قائم رہتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ 8 دن آپ نے قرآن سن لیا تو تراویح ختم ہو گئی، تراویح نہیں ختم ہوتی۔ تراویح تو رمضان المبارک کی خصوصیت ہے، جب تک رمضان المبارک رہے گا یہ خصوصیت اس کے ساتھ قائم رہے گی۔ یعنی ہر شخص کو چاہیے کہ نماز تراویح ضرور ادا کرے، اور اس کے لیے ساری رات اس کے لیے ہے۔ وقت کتنا لمبا دیا گیا ہے، عشاء کے وقت سے لے کے اور صبح فجر تک، یعنی سحر کے وقت تک اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ جس وقت آپ کو وقت ملے اس نماز کو ادا کریں۔ 20 رکعت تراویح ہے، تمام ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ 20 رکعت تراویح، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے 20 رکعت پڑھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں صرف جماعت کا اہتمام ہوا تھا۔ نماز تراویح الگ چیز ہے، اور تراویح کی جماعت الگ چیز ہے، اور اس میں پورا قرآن پاک پڑھنا الگ چیز ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں تراویح کے ساتھ میں، لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تراویح کی نماز تو مسلسل ہے، آپ تنہا پڑھیں یا جماعت سے پڑھیں یا اس میں قرآن پاک سنیں یا نہ سنیں، تراویح کی نماز تو نماز ہے، اسے آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ جس کو نہیں یاد ہے، وقت نہیں ہے، موقع نہیں ہے، اگر قرآن پاک نہیں سن سکا کسی بھی مجبوری سے، تو اپنے سنت تراویح پڑھے، وہ جیسے پڑھتے ہیں صورتوں سے، سورت تراویح پڑھ لے، علم تر کیف سے لے کے 10 صورتیں ایک بار پڑھ لے، پھر 10 پھر پڑھ لے، وہ ہو جائے گا۔
تو یہ نماز تراویح۔ اس کے ساتھ صحابہ کرام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ صحابہ کرام جمع ہوئے، اور یہ صحابہ کا اتفاق ہے، اور جس اجماع صحابہ جس چیز پر ہو وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس میں پھر قرآن کریم ترتیب سے پڑھنا، تو یہ تین چیزیں، نماز تراویح تو آپ پر لازم ہے۔ قرآن کریم اگر آپ سن لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے، صحابہ کی سنت ہے، اور اس کو جماعت سے پڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جماعت سے نہ پڑھ سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تراویح نہ پڑھے، تراویح اسے ہر صورت میں پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے تراویح کی۔ دوسری خصوصیت ہے اعتکاف، جو آج سے شروع ہوگا۔ آج آنے والی، آج یہ 2 عشرے الحمدللہ مکمل ہو رہے ہیں۔ پہلا عشرہ جو فرمایا گیا کہ اولہ رحمۃ و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخر کے 10 دن دوزخ سے آزادی کے ہیں۔ تو اب 2 عشرے الحمدللہ مومنین کے مکمل ہو گئے، اور آج دوسرا عشرہ مکمل ہو جائے گا، اور آنے والی رات سے تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا شروع ہو جائے گا۔ کتنی عظیم بات ہے کہ آپ نے جو محنت کری ہے، آپ نے جو روزے رکھے ہیں، جو نمازیں پڑھی ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو یہ تمام کام کیے ہیں، اس کے صلے میں خداوند تعالیٰ آپ کی پہلے اس میں رحمت عطا فرمائی، اور دوسرے کے اندر پھر آپ کی مغفرت کی گئی، آپ کے گناہ معاف کیے گئے، اور تیسرا عشرہ آ رہا ہے کہ پھر آپ کو مکمل دوزخ سے آزادی دے دی جائے گی۔ تو یہ آنے والا عشرہ، تو یہ تیسری خصوصیت اعتکاف کی جو آج سے شروع ہوگا۔ جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپنی مسجدوں میں جہاں بھی اعتکاف کریں، اس لیے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، اور اعتکاف کرنے کے لیے غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجدوں کے اندر آ جائیں اپنا سامان لے کر، اور یہ عزم کر کے آئیں کہ اب ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں بعض نوجوانوں کو، ان کو منع کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک تو غذا کو ہلکا رکھنا چاہیے، قورمے کھانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، یہی شب قدر ہی رہ گئی ہے روزے قورمے کھانے کے لیے اور کھلانے کے لیے، اسی میں ہی عبادتوں کو خراب کرنا ہے۔ آپ بھاری کھانا کھائیں گے، وزنی کھانا کھائیں گے، مرغن کھانا کھائیں گے تو آپ کو نیند آئے گی، ذکر الہی کم ہوگا۔ معلوم ہے 1.5 گھنٹہ جو اصل وقت تھا، سحری کا اصل وقت جو خداوند تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر رونے اور گڑ گڑانے کا تھا، ہاتھ پھیلا کے مانگنے کا تھا، مغفرت مانگنے کا تھا، دعائیں مانگنے کا تھا، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کی سلامتی کے لیے وہ دعا مانگنے کا جو وقت تھا وہ آپ نے 1.5 گھنٹہ کھانے میں لگا دیا۔ تو میں اس کا بالکل بھی اس کے حق میں نہیں ہوں۔ خاص طور پر اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہلکی غذا کھائیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں کھائیں، لیکن ہلکی غذا کھائیں تاکہ وہ آسانی سے ہضم ہو اور پیٹ میں گیس نہ بنے، تاکہ پھر وہ خرافات نہ ہو، تعفن نہ ہو، بدبو نہ پھیلے۔ ان سب چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے اعتکاف کرنے والوں کو، اور جو بھی ہیں وہ آج سے آ جائیں، جس مسجد میں جہاں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں چلے جائیں، اور ان تمام چیزوں کو عہد کر کے جائیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، تو بتائیے، سوچئے تو صحیح۔ مسجد میں آتے ہیں، بعض بچوں کو دیکھا، نوجوانوں کو، اب دن بھر پڑے ہوئے ہیں، ادھر پڑھے ہیں ادھر پڑھے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں، کوئی کاروباری ہے تو اپنے کاروبار کی بات کر رہا ہے۔ بھائی تم اعتکاف کے لیے کہاں ہو؟ یہی سب کرنا ہے تو باہر رہو، کوئی فرض تھوڑی ہے تمہارے اوپر اعتکاف کرنا، کہ آپ کے اوپر اعتکاف کرنا فرض تھوڑی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں آپ اعتکاف؟ اور اعتکاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر پورے اہتمام کے ساتھ آئیے، اپنے رب کے حضور آئیے،
سر جھکا کے آئیے، عاجزی و انکساری کے ساتھ آئیے۔ اعتکاف نام ہے دنیا کی تمام چیزوں سے منقطع تعلق کر لینے کا نام، قطع تعلق کرنے کا نام تو اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے معنی کونے میں بیٹھ جانا۔ مسجد پورے محلے پوری بستی کے اعتبار سے ایک کونا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آپ کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں، کونے سے وہ اسی لیے ہوتا ہے، پردوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اہتمام اسی لیے ہوتا ہے کہ آدمی کو یکسوئی ہو جائے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب اعتکاف والا جو ہے ذکر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کوئی خلل نہ ہو، اس لیے ہوتا ہے۔ ورنہ پوری بستی اتنے بڑے محلے کے اعتبار سے مسجد جو ہے وہ ایک کونا ہی ہوتی ہے، تو مسجد میں اسی لیے اعتکاف ہوتا ہے کہ اپنے سارے باہر کی آبادی سے کٹ کے آپ یہاں آ جائیں اور اعتکاف کے اندر خداوند تعالیٰ کی مہمان بن جائیں۔ مسجد میں کھانا اور سونا منع ہے عام آدمی کے لیے، یہ خداوند تعالیٰ کی مہمانی ہے، چونکہ آپ 10 دن کے لیے اس کے مہمان ہو گئے۔ اب جس کے مہمان ہیں تو اسی کے گھر میں رہیں گے اور اسی کے گھر میں کھائیں گے اور اسی کے گھر میں سوئیں گے، تو یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے بڑے اعزازات ہیں، بہت اکرام ہے، بہت عزت ہے، بڑی عزت افزائی ہے۔ فرشتے فخر کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس قابل تو بنائیں۔ ہم آتے ہیں اور آنے کے بعد یوں ہی چلے جاتے ہیں، اپنی دنیا کا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنی باتیں بھی کر رہے ہیں، دوستوں سے بھی کر رہے ہیں، ہنسی مذاق میں لیٹے ہوئے ہیں، پر ادھر لیٹے ہیں ادھر لیٹے ہیں مسجد میں، اور اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ گھر والوں سے بات کر رہے ہیں۔ اعتکاف جو ہے ان سب چیزوں کو نہیں چاہتا، سب چیزوں کو نہیں چاہتا ہے۔ اعتکاف کے معنی یکسوئی ہوا یا تکفیف الذنوب، تمام غیبت، برائی، چغلی، اس سے دنیا بھر کی خرافات، تمام باتوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر وہ اللہ کے گھر میں آگے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب اس کو اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے نا، 24 گھنٹے اسے اللہ کے بارگاہ میں رہنا چاہیے۔ سوئے تب بھی یہ خیال کر کے سوئے کہ ہم ضرورتاً سو رہے ہیں، اللہ میری نگرانی فرما لے، میری حفاظت فرما لے۔ سوئے بھی تو اللہ کی نگرانی میں، جاگے بھی تو اللہ کی نگرانی میں، سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائے، جب اٹھے گا تو انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ آپ کا زبان اگر جاری ہو گئی تو آپ سو جائیں گے، اور سو کے اٹھیں گے تو آپ کا زبان چل رہی ہوگی اللہ کے ذکر کے لیے۔ لیکن یہ اہتمام کرنا پڑے گا اگر کچھ حاصل کرنا ہے۔ اعتکاف کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ ایک شخص اعتکاف اگر محلے میں کر لیتا ہے، بستی میں کر لیتا ہے، تو ساری بستی کی طرف سے وہ کفارہ ہو جاتا ہے، اور ساری بستی کا گناہ اس کے سر سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے۔ تو اس کو اہتمام کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کو آنا چاہیے آگے، بوڑھے بھی آئیں، نوجوان بھی آئیں، جو ضروری نہیں ہے ایک مسجد میں ایک ہو، ایک مسجد میں 4 4 6 6 بھی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بس وہ دنیا کی باتوں سے گریز۔ سب سے بڑی چیز ہے اللہ کے مہمان، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس میں رہنا چاہیے آدمی۔ تمام نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جائیں گی، تمام نیکیاں آپ کے حصے میں لکھی جائیں گی، تمام گناہ آپ کے مٹا دیے جائیں گے۔ کتنی بڑا اعزاز، کتنی بڑی عزت افزائی ہے۔ اور تیسری خصوصیت رمضان المبارک کی شب قدر ہے، اور وہ بھی آج سے ہی شروع ہو جائے گی۔ آج کی پہلی شب ہوگی، 5 راتیں ہیں، 21 23 25 27 29، 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے اخیر عشرے میں طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے پردہ رکھا اور راز رکھا، یہ بھی اس کا فضل ہے، ہمیں نہیں بتایا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور آپ نے ارادہ فرمایا کہ لاؤ میں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں، شب قدر کے بارے میں بتا دوں۔ لیکن کچھ لوگ
مسجد نبوی میں آپس میں کوئی بات ہو گئی، اس میں نزاع ہو گیا اور اس میں کچھ بحثم بحثی ہو گئی، آوازیں اس میں اونچی ہو گئیں ان کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں تو نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دوں کہ کس رات میں ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر، لیکن فلاں نے آپس میں جھگڑا کر کے جو آوازیں اونچی کریں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن سے اس کو ہٹا لیا۔ یہاں پر ایک بات بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے مومنین کی آپس کا نزاع کتنی بڑی بے برکتی کا سبب ہے۔ آپس میں گتھم گتھا اور آپس میں بحثہ بحثی اور اونچے آوازیں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور اتنے سب کرنا، یہ کس قدر بے برکتی کا سبب ہے کہ اس حلقے سے صحابہ کرام مسجد میں تھے کہ خدا نخواستہ گالی گلوچ تو نہیں کر رہے تھے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، خالی آپس کی غصے کے اندر بحثہ بحثی میں یہ بے برکتی ہو گئی کہ لیلۃ القدر ہم سے پوشیدہ کر دی گئی۔ اور یہ بھی خداوند تعالیٰ کی مصلحت، یہ مصلحت ہے خداوند تعالیٰ کی، اس لیے کہ ایک تو اگر معلوم ہو جاتا تو ہم صرف ایک ہی رات عبادت کرتے، ایک ہی رات عبادت کرتے، معلوم ہو جاتا تو ایک رات عبادت کرتے، اور چونکہ یہ طے تھا کہ ایک رات عبادت کریں گے تو 1000 مہینوں سے زیادہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا، تو شیطان تو پیچھے لگا ہی رہتا ہے، رمضان میں بھی خوب گناہ کروا دیتا کہ لیلۃ القدر تو آ رہی ہے، فلاں رات میں ہے، جتنا چاہے گناہ کر لو، خوب کر لو، خوب کر لو، خوب کر لو، وہ رات آ رہی ہے، اس میں معافی تو مانگ ہی لیں گے، معاف ہو جائے گا۔ تو گناہوں کی بھی زیادتی ہو سکتی تھی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ فلاں رات میں ہے تو ہماری گناہوں کی بھی زیادتی ہو سکتی تھی، گناہ بھی زیادہ ہو سکتے تھے۔ پھر اگر یہ بتا دیا جاتا تو ایک اور بڑا نقصان تھا، ایک تو اشتیاق ختم ہو جاتا، شوق ختم ہو جاتا، ایک کسی چیز کی تلاش کا جو شوق ہوتا ہے وہ ایک شوق الگ چیز ہے، اور ایک چیز معلوم ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے جا کے خرید لیا، کوئی سودا خریدنا ہے جا کے خرید لیا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں کیا ملے گا تو آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں، تلاش کریں گے، جستجو کریں گے، اچھے سے اچھا تلاش کریں گے، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو شوق اور اشتیاق کا مزہ الگ ہوتا ہے۔ تو ایک تو شوق اور اشتیاق ختم ہو جاتا ہے، ایک رات ہوتی جی ٹھیک ہے کر لیں گے۔ اور ایک اور سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے اس کا معلوم ہو جاتی تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا کہ اگر خدا نخواستہ، ابھی تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس رات میں بھی کچھ نہ کچھ غلطی لغزش اور کوئی خطا کر بیٹھیں گے، تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ آج ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر معلوم ہوتا کہ آج کی رات ہے تو ایک تو یہ کہ جو شخص کرتا اسے مل جاتا، اور جو نہیں کرتا تو محروم رہ جاتا، اجر و ثواب سے، تگ و دو سے، شوق سے محروم رہ جاتا۔ اور دوسرے اگر خدا نخواستہ اس میں گناہ کرتا تو سوائے جہنم کے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پھر اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے کہ بتا دیا گیا کہ آج کی رات خداوند تعالیٰ آسمان دنیا سے کی طرف توجہ کرتا ہے، پوری اللہ کے بندوں کی طرف مخلوق پہ توجہ رکھتا ہے اور ان کو آواز دیتا رہتا ہے کوئی ہم سے مانگنے والا ہم اسے عطا کریں، ہے کوئی صحت مانگنے والا ہم اسے صحت دیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم اسے بخش دیں۔ ماں باپ کے نافرمان، مستقل شراب پینے والے، رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے، ایسے لوگوں کی معافی اس رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ توبہ کرنا چاہیے، اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، ورنہ اس رات میں بھی معافی نہیں ہوتی۔ اس رات میں معافی مانگے تو پوری توبہ کے ساتھ معافی مانگنا چاہیے کہ آئندہ ہم اس عمل کو نہیں کریں، تو یہ سب سے بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے تمام مصلحتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا، ہر چیز کو اسی طرح، قیامت کو جو چھپا کے رکھا، قیامت کے دن کو جو چھپایا ہے اسی لیے چھپایا ہے کہ آدمی جو ہے خداوند تعالیٰ سے آخر وقت تک معافی مانگتا رہے،
آخر وقت تک معافی مانگتا رہے۔ اور پھر اس کو 5 راتوں کے اندر کر دیا گیا، ایک رات نہیں رکھی گئی، 5 راتوں میں پھیلا دیا گیا۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، کبھی 21 کو ہو جاتی ہے، کبھی 27 کو ہو جاتی ہے، مستقل نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کو ہوگی، اب سوتے رہتے ہیں ساری رات، اور جب 27 آتی ہے تو وہ خوب مجمع، خوب رونا گڑ گڑانا، معلوم ہوا وہ 25 میں نکل گئی۔ ہم اس انتظار میں رہے کہ 27 کو جاگیں گے، 27 کو جاگنے کے لیے اپنے سب سوتے رہے، اور معلوم ہوا وہ تو 21 میں تھی، شب قدر تو 21 میں تھی، وہ 21 میں نکل گئی، اب 23 میں نکل گئی، یا 25 میں نکل گئی، ہم 27 کے چکر میں پڑے رہے۔ یا 27 میں جاگ لیے کہ 27 میں ہے، وہ معلوم ہوا وہ تو 29 میں تھی، 29 میں جاگے نہیں۔ جس دن شب قدر تھی اس دن جاگے نہیں، باقی ساری راتیں محنتیں کرتے رہے۔ تو اس میں بڑی مصلحت اور خداوند تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے یہ اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قیامت کو بھی اسی لیے پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا، اور اس کو 5 راتوں میں پھیلا دیا گیا کہ کبھی 21 میں ہو جائے گی، کبھی 23 میں ہو جائے گی، کبھی 25 میں ہو جائے گی، کبھی 27 میں ہو جائے گی، کبھی 29 میں ہو جائے گی، تاکہ ہر رات آدمی جو ہے جاگتا رہے اور اپنے اندر شوق پیدا کرے۔ اور اللہ سے جب 5 راتیں، سوچیے آپ، جب 5 راتیں مستقل 5 راتیں رات بھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، تو رب تعالیٰ کی تو بڑی غیرت۔ وہ تو فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ، میں اس سے منہ پھیر لیتا ہوں جب مجھ سے معافی مانگتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، میں پھر منہ پھیر لیتا ہوں، لیکن جب وہ 30 مرتبہ گڑ گڑا کہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو پھر ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار ہم نے بڑا ہی ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اپنے نفسوں پر۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھ پر نہیں معاف کیا اور تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم بڑی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جب گڑ گڑا مانگتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ اسے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، بے شک میرے علاوہ اس کو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اس کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے، تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جب آدمی 5 راتیں مستقل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے گا تو یقیناً ایک تو اس کو جس رات میں بھی ہوگی شب قدر مل جائے، کوئی چکر ہی نہیں۔ اب وہ 21 میں آئے، وہ 23 میں آئے اس کی مرضی، 25 میں آئے اس کی مرضی، 27 میں آئے اس کی مرضی، 29 میں آئے اس کی مرضی، جب بھی آئے ہم تو 5 راتیں مستقل جاگ کر اللہ سے معافی مانگیں گے، جس رات بھی آئے گی وہ رات ہمیں مل جائے گی۔ اور جب رات مل جائے گی تو اس رات کے تو کیا کہنے، جبریل علیہ السلام نزول کرتے ہیں اور اپنے ساتھ فرشتوں کو لاتے ہیں اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نصب کرتے ہیں۔ اہل روحانیت کو دکھائی دیتا ہے، ہمیں آپ کو ہر آدمی کو تھوڑی غیروں کو دکھائی دیتا ہے، اور تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پھیل جاؤ، اور ہر کھڑے بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ شامل ہو، ان سے مصافحہ کرو، ان کے پاس رہو، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرو۔ اس ساری رات فرشتے جو ہیں ساری دنیا میں گشت کرتے ہیں، اور جو جہاں جہاں جو بھی کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس ذکر کے اندر وہ اس کے ساتھ ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے اوپر رحمت کی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول اس کے پاس لے کر آتے ہیں۔ بڑی عظمت والی راتیں ہیں، خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔